وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. انتہائی قابل احترام اور سامعین کرام، ہم سب کے اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت کو باری تعالیٰ نے جو دین اور مذہب دیا ہے، اس دین اور مذہب کا نام مذہب اسلام، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام مذاہب میں اللہ کو جو پسندیدہ مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے. اس مذہب اسلام کی جو بنیاد ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے زکوٰۃ. عام طور سے سال کے درمیان میں جمعوں میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ باری تعالیٰ کی توحید، نماز، روزہ، حج وغیرہ ان موضوعات پر بیانات ہوتے ہی رہتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنے مالوں کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ چیز ضروری ہے کہ انسان اللہ کی جو بھی عبادت کرے، چاہے وہ جانی عبادت ہو اور چاہے وہ مالی عبادت ہو، اس عبادت کو انسان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنی چاہیے. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت کے بارے میں اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ کی طرف سے مجھے اس پر کیا انعام اور اکرام ملے گا، اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا ثواب مقرر کیا جائے گا. مثلا اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کی خاطر صبح سے لے کر شام تک بھوک کو، پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے سارے وجود کو اللہ کی طاعت اور بندگی میں لگا دیا ہے، تو مجھے اس پر کیا انعام ملنے والا ہے. یہ ایمان والے کا ایمان اور احتساب ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، زکوٰۃ بھی اسلام کا اہم ترین اور بہت بڑا فریضہ ہے. قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
یہ ارشاد اللہ نے کسی اور فریضے کے بارے میں نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس آیت کا مطلب ہے خود من اموالہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یا محمد محذوف ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، خود یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے ان کے مال کی زکوٰۃ کو لے لیجیے، خود من اموالہم صدقۃ، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا۔ کیا ہوگا زکوٰۃ لینے کے بعد؟ تطہرہم، جب آپ ان کے مال کی زکوٰۃ کو لے لیں گے تو پھر آپ ان کے مالوں کو پاک کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کس چیز سے پاک ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی اپنے مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے کرتی ہے تو اللہ پاک اس کے مال کو بیماریوں سے، مقدمات سے، ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ پاک اس کے مال کی حفاظت کرواتا ہے۔ تو اب اس کا مال بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، مجھے مظفر نگر میں آتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے اور میں مسلسل یہ بات دیکھتا ہوں، الحمدللہ میرے راستے میں مظفر نگر کے بہت سارے احباب اور لوگ ہیں۔ ایک 85 سال کا بوڑھا آدمی اپنے مال کا مکمل حساب لگا کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، الحمدللہ 85 سال کا آدمی ہی اپنے پیروں سے چلتا ہے، مسجد جاتا ہے، نماز حیرت ہوتی ہے کہ 85 سال کا آدمی بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کوئی بیماری اس کے پاس نہیں، الحمدللہ۔ لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں اتنا فکر مند رہتا ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے اور اس کے فون آنے شروع ہوتے ہیں، میرا اتنا مال ہے، اتنی زکوٰۃ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، تو اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ جو مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ پاک اس کے مال کو پاک کر دے گا۔ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم بالصلاۃ۔ آگے دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ ان کے مالوں کی زکوٰۃ کو وصول کریں گے وصلی علیہم، تو پھر آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ایمان والا مرد، وہ ایمان والی عورت جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ نے مانگی ہیں، ان دعاؤں میں اس کا نصیب اور اس کا مقدر بنے۔ میرے بھائیوں، جتنی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، آج تک کسی انسان نے اتنی دعائیں نہیں مانگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور آپ کی مقبول دعاؤں میں ہمارا حصہ اور نصیب بن جائے، ہمارا مقدر بن جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کے دیگر اراکین کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی حساب لگا کر کے ادا کریں۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے لیے باعث سکون ہوگی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے اندر جذبہ دیکھیے آپ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام جب اپنے گھروں کو گئے تو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کا وہ جذبہ پیش کیا ہے کہ قیامت تک آ جائے گی، لیکن صحابہ کرام نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو
جو جذبہ اور جو قربانی پیش کی ہے، ایسے انسان وہ جذبہ اور قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام اپنے گھروں کو گئے اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن ایسا موقع ہاتھ نہیں آتا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایمان کا مقابلہ نبیوں کے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین بٹھایا اور باری تعالیٰ کے نام پر اپنے مال کو ایسا پیش کیا کہ قیامت تک کوئی انسان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش برابر آپ نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کی راہ میں تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ آج میرے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آگے بڑھنے کا موقع آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت کمزور ہے اور میرے پاس مال زیادہ ہے، میں مال زیادہ لے کر کے آؤں گا، ابو بکر کا مال تھوڑا آئے گا اور میں نیکیوں میں آج آگے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے گھروں کو واپس گئے، مال لے کر کے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور خوش ہو گئے کہ آج تو میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ میرا آدھا مال بھی ابو بکر کے سارے مال سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مال کو لے کر کے حاضر ہو گئے اور سارا مال لے کر کے آ گئے اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں کہ آج تو میں بڑھ جاؤں گا، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ما خلفتا، آپ اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑ کر کے آئے؟ ما ترکت لأہلہ، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ابو بکر کی تواضع اور وہ سادگی اور وہ جذبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی گردن کو جھکایا اور بہت متواضعانہ اور عاجزانہ انداز میں فرمایا، یا رسول اللہ، ترکت اللہ ورسولہ، میں تو اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں اور سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے، 1 منٹ باقی رہ گئی ہے۔ جب اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا جاتا ہے تو انسان بڑی بڑی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے واقعے کو مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ فرعون کے زمانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دوسرا موسیٰ تھا جس کا نام موسیٰ سامری تھا۔ اس نے بت پرستی کو جنم دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، شرک کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا کتنا بڑا گناہ ہے، اس پر کتنی بڑی سزا دی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ شرک جیسے عظیم گناہ کی جو سزا اللہ نے مقرر کی تھی، دنیا میں اللہ نے اس سے بھی بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، جن لوگوں نے بت پرستی کی ہے آپ ان کو قتل کر دیجئے، تو سب کو قتل کیا۔ جب موسیٰ سامری کی باری آئی، جس نے بچڑے کو بنایا،
اس کے قتل کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ